بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا، رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا مانگی۔ اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ یعنی صبح کا وقت بہت بابرکت وقت ہے، اور صبح کے وقت جو کام بھی ہم کریں گے، خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھے کام، چاہے وہ دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی۔ لیکن یہ ہم سب کی بہت بڑی بدنصیبی ہے ہماری مسلم قوم کی کہ ہمارے ہاں رات میں دیر تک لوگ جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، جبکہ دونوں صحیح نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری طور پر گپ شپ کرنا، جاگنا، بیکار وقت شب بیداری کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور صبح کے وقت آدمی خاص طور پر فجر کی نماز چھوڑ کر کے دیر تک سویا رہے تو یہ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ شخص صبح تک سویا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں گے، ایک مرتبہ صحیح مسلم میں ہے، ابو وائل جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ان سے ملاقات کرنے کی۔ ہم نے دروازے پر سلام کیا، اجازت مانگی تو ہم کو اجازت دے دی گئی، لیکن ہم لوگ کچھ دیر تک دروازے پر کھڑے رہے۔ فوراً اجازت ملنے کے بعد بھی فوراً ہم اندر نہیں گئے، کچھ دیر ٹھہرے رہے باہر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوڈی کو بھیجا، لوڈی نے آ کر کے کہا آپ کو اجازت دی گئی ہے پھر بھی کیوں آپ لوگ نہیں آ رہے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھے کہ شاید صبح کا وقت ہے، گھر میں ہو سکتا کچھ لوگ سو رہے ہوں، اس لیے تھوڑا جانے میں تھوڑا تاخیر کرے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تم نے ہمارے گھر کے بارے میں ایسا گمان کر لیا کہ ہمارے گھر میں اس وقت صبح کے وقت لوگ سوئے رہیں گے، ایسے تم نے یہ گمان کر لیا میرے گھر کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں یہ یقین ہوا کہ اب شاید سورج نکل گیا ہوگا تو لوڈی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ سورج نکل گیا ہے۔ تو لوڈی نے آ کر کے کہا کہ نہیں ابھی سورج نہیں نکلا، پھر تسبیحات میں لگے۔ پھر اس کے بعد انہیں جب یقین ہوا کہ شاید سورج نکل گیا ہوگا پھر لوڈی کو بھیجا کہ دیکھو سورج نکل گیا ہے، تو کہا کہ ہاں۔ تب انہوں نے تسبیحات بند کی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سورج نکلنے تک تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں مصروف تھے۔ اس طرح سے صحابہ کرام اپنے صبح کے وقت کو ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں مصروف رکھتے تھے، اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ہمارے گھر کے بارے میں یہ تصور کرے کہ ہمارے گھر میں لوگ صبح کے وقت سو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت سو رہا، تو بیٹے سے کہا تم اتنام فی الساعۃ التي تقسم فیہا الارزاق، اٹھ جاؤ، تم ایسے وقت میں سو رہے ہو جس وقت روزیاں تقسیم کی جاتی۔ صبح کے وقت روزی تقسیم کرنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ویسے ایسے وقت میں اگر ہم غافل رہیں گے اور نیند کے مزے اڑا رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں سے، روزیوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے صبح کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہے، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں صخر رضی اللہ عنہ، صخر
الغامدی، وہ ایک تاجر آدمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، تو باقاعدہ اپنی تجارت کا آغاز صبح کے وقت کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَسْرَعَ وَكَثُرَ مَالُهُ. صبح کے وقت اپنی تجارت شروع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں خوب برکت دی اور وہ وقت کے بہت بڑے مالدار ہوئے صبح کی برکت سے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور سورج نکل گیا، دھوپ ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، اور اس ذکر و اذکار میں دعاؤں میں مصروف ہے. اس کے بعد اچانک مڑ کر دیکھتے ہیں تو ابن قیم ہے. تو عبداللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہی میرا ناشتہ ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد سے کافی دیر تک ذکر و اذکار میں سورج نکلنے کے بعد ہی مصروف رہے، اور کہا کہ یہی میرا ناشتہ. اگر میں صبح دیر تک ذکر و اذکار نہ کروں، تسبیحات میں مصروف نہ رہوں، تو میں اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. اس کی وجہ سے میں اپنے اندر روحانی طور پر طاقت محسوس کرتا ہوں. تو یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ صبح کا وقت جو خیر و برکت کا وقت ہے، وہ اس وقت کو وہ ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، اچھے کاموں میں مصروف رکھتے تھے. اس لیے ہمیں اس عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے گھر میں بھی بچوں کو بھی صبح کے وقت پڑے رہنے سے، اور خاص طور پر نماز چھوڑ کر کے جو صبح کے وقت دیر تک سوئے رہتے ہیں، ہمیں خود اس سے باز آ جانا چاہیے، اور اپنے گھر میں اپنے بھی بچوں کو بھی اس پر باقاعدہ تنبیہ کرنی چاہیے اور سختی کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جو بلائیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، اور زندگی کے بہت سارے مسائل اور الجھنوں کا ہم جو شکار ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ رات دیر تک ہم جاگتے ہیں، گپ شپ میں مشغول رہتے ہیں، اور صبح دیر تک ہم سوتے ہیں. اس لیے اس بری عادت سے ہمیں اپنے گھروں کو بچانا ہے، تب جا کر کے ہم بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت نازل ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے. ہاں، آدمی رات میں سفر کر کے آیا ہے، یا ایک ہی رات کو اسے کسی وجہ سے نیند نہیں ہوئی، بیمار ہے، یا کبھی طبیعت سست ہے، یقیناً بلا شبہ بوقت ضرورت آدمی صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کر کے سو سکتا ہے. لیکن فجر کی نماز چھوڑ کر کے صبح دیر تک پڑے رہنا اور اسی کو عادت بنا لینا، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، اور بہت ساری رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا ذریعہ. اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم.